اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کو جشن ولادت حضرت امام محمد ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب مبارک۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں، ممنون احسان ہوں اس ادارے کا کہ جو موسوم ہے حضرت باب الحوائج کی ذات سے، اور یہ بھی اعجاز سے کم نہیں ہے کہ اس وصف خاص کو اسمیہ صورت دے کر اور تنہا باب الحوائج کہہ کر نہیں معلوم آپ نے حوائج کے کتنے ابواب اپنے کھولے اور آپ نے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ازلی ابدی اور قدیم احسان ہے اس کی بارگاہ سے کہ جو آپ تک مسلسل پہنچ رہا ہے۔ وقت پر نگاہ ہے اور ہمارے محترمی حسن نواب کی بے چینی کو بھی میں محسوس کر رہا تھا، اور میں نے ظاہر ہے ذمہ دار ہیں، اور جو ذمہ دار ہوتا ہے وہی منتظر بھی ہوتا ہے۔ جہاں غیر ذمہ داری ہوتی ہے وہاں انتظار کے بھی کوئی معنی نہیں ہوتے، تو یہ بھی ہمارا ہی وصف خاص ہے۔ اس بے چینی کا احترام کیجئے، اس لیے کہ اس میں سب کی نجات ہے۔ میں ظاہر ہے کہ جس موقف کو لے کر اس بارگاہ میں آیا تھا وہ اپنے مقام پر معین ہے، لیکن ایک بات عرض کروں آپ سے کہ سبھی کلام مجید کے پڑھنے والے ہیں۔ میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، مگر اس اختصار میں افتخار ہے۔ یہ مختصر گفتگو نہیں ہے بلکہ اس میں ایک افتخار کا پہلو اپنے لیے رکھی۔ ہم سب کلام مجید کے پڑھنے والے ہیں، اور ہم نے اس جشن کو بھی منانے کے لیے اسی کلام کا سہارا لیا ہے کہ جو حقیقت میں کلام ربانی ہے، کلام الہی ہے، اور یہ ایک ایسا محترم کلام ہے کہ اگر اسے آپ منہا کر دیں تو نہ کوئی امامت کا تصور ہے نہ کسی خلافت کا تصور۔ لہذا آئیے اس کلام سے فیض اٹھائیں۔ بے شک کلام مجید کا 11واں سورہ ہے سورہ ہود، اور اس سورے میں آیت کا نشان پہلے بتا دوں اس لیے کہ یہاں پہ جمع الاعداد کے تعلق سے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آیت کا نشان ہے 86، اور آیت یہ ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ کتنی چھوٹی سی آیت ہے یہ، کتنی مختصر آیت ہے یہ، اور اس آیت کی اگر میں تشریح نہیں، تفسیر نہیں، تعویل کرنے پاؤں تو نہیں معلوم کتنی راتیں درکار ہوں گی۔ ایک آغاز میں مطالبہ کروں اپنے تعلق سے نہیں بلکہ تمام سننے والوں کے تعلق سے کہ اس طرح کی محفلوں کو برپا کرتے ہوئے ایام کو مختصر نہ کیجئے۔ کم از کم دیکھیے جس امام کے زمانے میں جی رہے ہیں کم از کم اس کو 3 روز تو دے دیجئے، 3 روز تو دے دیجئے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ مولا آپ کی معرفت کے لیے دروازوں کو ہم نے کھلا رکھا تھا۔ اور
ہم اپنے تمام تر معاملات میں ہم نے اس کو بھی ایک معاملہ نہیں مسئلہ جانا تھا. لہذا یہ گزارش، اور یہ گزارش مطالبے کی صورت میں ہے، اس میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کے گفتگو نہیں کر رہا ہوں. یہاں پر ہمارے پاس بہترین بولنے والے ہیں، اس لیے اس کو محدود نہ کیجئے، کچھ وقت دیجئے. اس موضوع کو اہم ترین موضوع ہے. اب مثلا میں نے اس آیت کو پڑھا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ترجمہ کر دوں، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے بشرطے کہ صاحب ایمان ہو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اور انتہائے کلام جو قرآن لا رہا ہے، نہیں، جس کے قلب پہ قرآن آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وما انا علیکم بحفیظ. میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، میں تمہارا نگران نہیں ہوں، میں تمہارے معاملات کا ذمہ دار نہیں ہوں. لانے والا امت سے یہ کہہ رہا ہے. اعتراض قائم کریں گے آپ اس آیت پر؟ کیا معترض ہونا پسند کریں گے آپ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کا لانے والا کہ میں تمہارے معاملات پر ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارے معاملات کا نگران نہیں ہوں، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ الہی تمہارا نگہبان، اس لیے کہ بقیہ الہی تمہارا نگران، اس لیے کہ بقیہ الہی تمہارا ذمہ دار ہے بشرطے کہ مومن ہو. کس طرح سے آپ کو آپ کے زمانے کے امام سے جوڑ کے رکھا ہے قرآن نے. کبھی آپ نے یہ سوچا؟ اب آپ یہ کہیں گے شاید یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں، آئیے صاحب فصول المہمہ شیخ نور الدین ابن صباغ مالکی اپنی کتاب میں، اور وہ بھی سیکشن کا نشان بتاؤں تو ہے 12واں. اہل سنت رہو مگر اچھے رہو، اہل تسنن سے متعلق رہو مگر سنتوں پہ رہو. ابن صباغ مالکی نے اپنی کتاب فصول المہمہ میں کہا کہ عالم یہ ہوگا کہ جب ظہور ہوگا تو دیکھنے والے یہ دیکھیں گے کہ گھر کا وارث گھر سے اپنی پشت کو لگائے ہوئے کھڑے ہوگا. 313 اصحاب اس کے اطراف پروانہ وار نثار ہو رہے ہوں گے. اول تا آخر عدد وہی، صفت وہی، کیفیت وہی، اسم وہی. اور ایک مرتبہ وہ پکار کے پہلا کلام یہ کر رہا ہوگا، انا بقیت اللہ. دیکھیے میں نے ترجمہ نہیں کیا ہے لفظ بقیہ کا بھی، اور آپ ہیں کہ سرشار ہوئے جا رہے ہیں. میں نے کچھ نہیں کہا، خود نہیں کہا. یہاں اردو مسئلہ نہیں ہے، عربی ہے. یہ تو زبان در زبان کی گفتگو ہو رہی ہے. جو اردو میں الجھے ہوئے ہیں ان کی الجھنیں اور بڑھ رہی ہیں. یہ عربی لفظ ہے بقیہ، اور یہ ترجمہ نہیں کر کے دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، مگر آپ ہیں کہ لطف لیے جا رہے ہیں. پکارنے والا پکار رہا ہے، اپنی پشت کو لگا کے دیوار کعبہ حق اس کا بنتا ہے. اس کا جد نکلے تو کعبے سے، پشت لگائے تو کعبے سے.
بقیت اللہ فی الارض. تو جیسے ہی وہ اعلان کنندہ ہوا یعنی معلن بنا اپنی ذات پر تو دنیا نے کہا السلام علیک یا بقیت اللہ فی الارض. یہ پہلا کلام ہے ظہور پر، پہلا کلام. یہ شرافت انسانی کا تقاضا ہے پہچانواؤ تاکہ پہچانے جاؤ. لیکن جہاں حسب نسب نہ ہو تو وہاں کون پہچانے کون پہچانوائے، ایسا تعارف کو لاؤ. دیکھیے انگریزی نے کہا ریمائنڈر آف دا گاڈ. عجیب اصطلاح ہے، یعنی اٹھا کے قرآن کے انگریزی تراجم دیکھیے. کیلگری میں یہ تقریر ہو رہی ہے، خدا کا بقیہ، وہ کل کا کل اور اس کا بقیہ ریمائنڈر. اس کا ترجمہ کیا بیسٹ آف دا بیسٹ، یعنی توحید میں بھی اخلاص کو تلاش کرنا ضروری ہے. اگر توحید میں اخلاص نہیں ہے تو بندہ مخلص نہیں ہے، خالص نہیں ہے، اخلص نہیں ہے. یہ مشکل مقام نہیں ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے جو پکار رہا ہے. اس سطح پہ رکھیے عقیدے کو تاکہ دنیا آپ کی طرف آئے، دنیا اس بلندی کو حاصل کرنا چاہے، دنیا آپ کی طرف بڑھے، آپ دنیا کی طرف نہ بڑھیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے ان تصورات کے ساتھ آپ جی رہے ہیں. تو جہاں اس نے تعارف کرایا، تعارف کے نتیجے میں تعریف ہوئی. تعریف بھی ایسی کہ اب تک تعریف سلام و سلامتی کے ساتھ السلام علیک یا بقیت اللہ فی الارض. اب یہ تو میں نے قرآن کی ایک تلاوت آیت کی ترجمہ نہیں کیا، براہ راست میں نے آپ کو ابن صباغ مالکی سے جوڑ دیا. مگر عجیب بات ہے، میں بھی کہاں مطمئن ہوتا ہوں ایسا، میں بھی کہاں مطمئن ہوتا ہوں جب تک کہ میرا مولا جو حلال مشکلات ہے، جو مولا کائنات ہے، جو نہ بتائے کہ بقیہ ہوتا کیا ہے. یہ قیامت کا انتظام ہے اس لفظ کے ساتھ. عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ قیامت کا انتظام ہے. دنیا ختم ہو رہی ہے اور امیر المومنین پکار رہے ہیں این العمالقہ وابناء العمالقہ، این الفراعنہ وابن الفراعنہ، این اصحاب المدائن الرسہ. کہاں گئے عمالقہ؟ کہاں گئے ان کے بیٹے؟ کہاں گئے فرائنہ؟ کہاں گئی ان کی اولادیں؟ کہاں گئے اصحاب مدین اور رفت کہ جو حکومتیں کرتے تھے؟ کہاں گئے؟ اور یہ وہ تھے الذین قتلوا النبیین وَأَطْفَعُوا سُنَنَ الْمُرْسَلِينَ وَأَحْيُوا. وہ جو کون تھے یہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، جنہوں نے مرسلین کے انوار کو پھونک مار کے بجھانے کی کوشش کی تھی. یہ کون تھے؟ الذین احیوا. جبار کون تھے کہ جنہوں نے جبار کی سنن کو جاری کیا تھا، سنن الجبارین، مرسلین کی سنتوں سے ہٹ کر جابروں کی سنت کا اجرا کیا تھا. این الذین عظموا بالجیوش. کہاں گئے وہ کہ جن کے بڑے بڑے لشکر ہوا کرتے تھے؟ وَأَعْظَمُوا أُلُوفُ الْعَسْكَرِ الْعَسَاكَرِ، کہ ہزاروں کے لشکروں کے ساتھ وَدَنُّوا الْمَدَائِنِ، جنہوں نے شہروں پر قبضہ کر لیا تھا. کہاں گئے وہ؟
چاہتا ہوں، وقت اتنا مختصر ہے مگر میں چاہتا ہوں اس فکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ میں نے ہمیشہ اس مجمع میں کہا ہے کہ قرآن کو بدون نہج البلاغہ پڑھنے کی زحمت بھی نہ کیجیے۔ قرآن کھولیے، نہج البلاغہ کھولیے، پھر اس کے بعد آپ کو اس لیے کہ خدا کی قسم جس کسی نے بقیہ کا ترجمہ کیا ہے، کسی نے بچا کچا کہا ہے، کسی نے ریمائنڈر کہہ دیا ہے، کسی نے لیفٹ اوور کے ساتھ ترجمہ کر دیا ہے، کسی نے اعمال کا بقیہ تلاش کر لیا ہے، کسی نے مال کا بقیہ تلاش کر لیا ہے۔ یعنی جس کی جتنی علمی استعداد تھی اتنا وہ مستعد رہا ترجمے میں۔ بہت غور سے جس کی جتنی علمی استعداد اتنا وہ تیار۔ اسی لیے کہا بھائی قرآن کو اپنی نگاہوں سے نہ پڑھو، اس سے سمجھو نا کہ جس نے دیکھا ہے، معنی کو نہیں آتے ہوئے قرآن کو دیکھا۔ قرآن آیا کیسے؟ اور اس کے بعد کہاں گئے یہ بڑے بڑے نامور اکابر؟ کہاں گئے بڑے بڑے یہ عمالقہ، یہ فرعونہ، یہ اصحاب مدین و رس؟ کہاں گئے؟ بڑے لشکروں کے ساتھ آتے تھے، لشکروں کو لاتے اور یہ بستیوں کو اجاڑ دیا کرتے تھے۔ کہاں گئے؟ ان میں ایک ہے جو کھڑا ہوا ہے، یہ عجیب بات ہے، یہ امیر المومنین خد لبسا للحکمت جنتہا، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، ہزاروں کا لشکر ہے۔ کیوں؟ وارث موسیٰ ہے، فرعون سے نہیں ڈرتا ہے۔ کیا خاصیت ہے اس کی کہ وہ اپنے مقام پہ اکیلا ہے مگر حکمت کا لبادہ ہے کہ اوڑے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ الْإِسْلَامُ، وہ غریب ہے، وہ مسافر ہے، مگر اس میں بھی اس لیے غریب، اس لیے مسافر کہ اسلام عالم غربت میں ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں حکمت کا لبادہ اوڑے ہوئے، اور لباس جس کا حکمت کے ساتھ وابستہ ہے وہ عالم غربت میں غریب اور مسافر کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اسلام غربت میں ہے۔ مگر سننا چاہتے ہو وہ کون ہے؟ اذا اقترب، اذا مغترب، وہ کون ہے؟ مغترب اذا اقترب الاسلام، اسلام عالم غربت میں ہے۔ اور اس کی مثال کیا دی امیر المومنین نے؟ اس اسلام کی مثال ضربہ بعصیب، ایک اونٹ کی مثال ہے، ضمبہی، جو تھک کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب اونٹ تھک جاتا ہے تو اپنی دم کو زمین پر مارتا ہے۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ السقا بجرانی ہے، جس نے اپنے منہ کو آگے کی طرف پھیلا کے رکھ دیا ہے۔ اور اس عالم میں اسلام ہے، اور اسلام پر جو بقیہ ہے وہ کون ہے؟ بقیت اللہ من بقایا حجتہ، وہ اس کی باقی ماندہ حجتوں پر بقیہ بنا ہوا، باقی ماندہ حجتوں پر بقیہ۔ اب یہ تھوڑا عمل نہیں ہے، یہ تھوڑا پاک و پاکیزہ مال نہیں ہے، یہ بقیہ ہے، بقایا حجتہ ہی، اس کی حجتوں میں جو بقایا ہے ان کا بقیہ ہے۔ یعنی اتنا نتھرا ہوا ہے، اتنا اخلص ہے، کیوں نہ ہو مرکز تطہیر سے وابستہ ہے، کیوں نہ ہو صلب علی سے متعلق ہے، کیوں نہ ہو رحم زہرا سے چلا ہے، کیوں نہ ہو خالص و اخلص۔ اور وہ کون ہے؟ خلیفت ہی من خلائف انبیاء۔ اس لفظ سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوا کرے، مگر پہلے بقیہ بعد میں خلیفہ، وہ یاد رکھیے بات۔ اگر مزاجوں کو سوٹ نہیں کرتا ہے یہ لفظ فقط اس لیے
نہیں کرتا کہ خلیفہ کو آپ آئسولیشن میں ٹریٹ کر رہے ہیں. جب تک بقیہ سے نہیں جوڑے گا خلیفہ خلیفہ نہیں ہوگا. میں چاہتا تھا کہ میرے سننے والے مسلمانوں اب کہاں سے آ رہے ہیں. آج تو ہم نے موسم کے تغیر کو دیکھا مگر تغیر دہر امام زمانہ بلندتر صلوات. یہ عجیب بات ہے. یہ تغیرات عالم تغیرات سے ہم گزرتے ہیں. ہمیں موسم کیا جلائے گا, ہمیں موسم کے اثرات کیا پریشان کریں گے. میں نے بھی صبح وہی منظر دیکھا جو آپ نے دیکھا, مگر اس موسم کو بھی انتظار تھا. اس نے بھی اپنے انتظار کو باقی رکھا نہیں, انتظار کے قابل اپنے آپ کو بنایا. آپ ہیں جو انتظار کے قابل ہیں. یہ قابلیت آپ کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. اس لیے کہ جس کا تعلق صبر سے ہوا کرتا ہے وہی انتظار کرتا ہے. جو صابر نہیں ہوتا وہ منتظر بھی نہیں ہوتا. یہ فلسفہ ہے, حکمت ہے, مجھے نہیں معلوم, مگر یہ ہمارا طریقہ ضرور ہے. میں شکر گزار ہوں, وقت پہ نظر ہے, آپ کی عبادتیں افضل ہیں, مگر یقین جانیے اس کو یہاں ختم نہیں کر رہا ہوں. توقیر زیدی صاحب نے ایئرپورٹ سے مجھے پک کرتے ہوئے یہ کہا کہ صاحب میں آپ کے والد کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں. اب حسن نواب صاحب کی بے چینی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا, لیکن میں کیا کروں کہ جب انہوں نے مجھ سے اجازت چاہا, میں اجازت اگر دیتا تو نہیں معلوم ویسے ہی کماتا ہوں اور کتنا کم ہو جائے میرا آنا. تو میں نے کہا نہیں آپ یہ نہ کریں, یہ خدمت میں انجام دوں گا آپ کی طرف. یہ ان کا حق بنتا ہے. یہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ پڑھ رہے ہیں. اور اس سے پہلے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے. دیکھیے صاحب, ایک بات میں نے آپ سے کی تھی اور میں اپنی تقریر سے ملحق ہوں اس ذکر میں بھی. میں نے کیا کہا تھا, ابن شباب مالکی نے کیا کہا, خانہ کعبہ کو پشت کیے ہوئے, یعنی ایک کیفیت ہے, یعنی ظاہر اضطراری کیفیت ہے. من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اس سے بڑھ کے کوئی مضطر ہے, اس سے بڑھ کر کوئی بے چین ہے, اس سے بڑھ کر کسی کا اضطرار ہے نہیں ہے. لہذا انہی کی خدمت میں حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ خطیب عالم اسلام نے منظوم کلام کہہ دیا. یہ ان کا حق ہے. میں ان کے تعلق سے, یعنی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں, ان کی نیابت کر رہا ہوں یہاں یہ کلام پڑھتے ہوئے. تو کلام کا عنوان ہے گھر کا وارث. شعراء نے, فضلاء نے, بہترین ہمارے پڑھنے والوں نے یہاں کلام سنا ہے, غیر معمولی کلام, مگر انتہا ہوتی ہے پھر انتہا پر. کلام کی انتہا بھی تو انتہا مانگتی ہے نا. گھر کا وارث, پہلا گھر وہ مہر ہدایت طور کا جلوہ دکھلائے گا. یہ مصرع ہے, بہر آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت میں یعنی کسی تختی کے موقف میں نہیں ہوں, بہر کے تعلق سے کس بہر میں ہے یہ کلام منظوم یہ بتانے کے موقف میں نہیں ہوں, مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو سنیں. پہلا گھر وہ مہر ہدایت, سبحان اللہ, طور کا جلوہ دکھلائے گا. یہ جبل کی گفتگو نہیں, پہاڑوں کو تو وہ اڑا کے رکھ دیتا ہے, مگر کعبے کا وہ پشت پناہ بنا ہوا ہے. پہلا گھر وہ مہر ہدایت طور کا جلوہ دکھلائے گا. مسجود ملک مقصود جہاں اپنا مقصد سمجھائے گا. سیر کمال اور تکمیل سفر کا یہ سب راز بتائے گا. ذرہ ذرہ اکلو دے گا گھر کا وارث جب آئے. یا سمجھ رہے, اب اس بحث سے آپ
آپ واقف ہو گئے، اس کے میٹر سے واقف ہو گئے، اس کے وزن سے واقف ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ اس کے میزان میں کون تلا ہوا ہے اس سے بھی آپ آگاہ ہو گئے۔ پہلا گھر وہ مہر ہدایت دور کا جلوہ دکھلائے گا، مسجود ملک مقصود جہاں اپنا مقصد سمجھائے گا، سیر کمال اور تکمیل سفر کا یہ سب راز بتائے گا۔ کب؟ ذرہ ذرہ ایک لو دے گا، گھر کا وارث جب آئے گا۔ سب کی نظروں سے پنہا ہے۔ دیکھیں عجیب فکر ہے، بہت عجیب فکر ہے۔ ہمارے اقبال صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے خطیب عالم اسلام حضرت علامہ رشید ترابی کے تعلق سے ایک بات مجھ سے کہی ہے اور ان کا حق بتا، انہوں نے کہا وہ مفکر ہیں، وہ مفکر ہیں۔ اب سنیے، سب کی نظروں سے پنہا ہے یعنی سب کا راز چھپائے، یعنی اگر عمومی کوئی فہم ہو تو وہ فقط غیب اور غیبت تک لیے، یعنی وہ پردے میں نہیں۔ علامہ فرما رہے سب کی نظروں سے ہے پنہا یعنی سب کا راز چھپائے۔ جب وہ پردہ رخ سے ہٹائے ہر شے خود ہی سامنے آئے۔ جب وہ پردہ رخ سے ہٹائے ہر شے خود ہی سامنے آئے، کون کہاں ہے، کیسا ہے، پھر سب کی حقیقت خود کھل جائے، اس سے پردہ کون کرے گا، گھر کا وارث جب آپ سمجھ گئے؟ وہ امارت ہو، وہ خلافت ہو، وہ نیابت ہو، سب کی نظروں سے ہے پنہا یعنی سب کا راز چھپائے۔ جب وہ پردہ رخ سے ہٹائے ہر شے خود ہی سامنے آئے، کون کہاں ہے، کیسا ہے، پھر سب کی حقیقت خود کھل جائے، اس سے پردہ کون کرے گا، گھر کا وارث جب آئے گا۔ خود ساختہ دربانوں کو دیکھو کیسی غفلت چھائی ہے، یہ کیا حال بنایا گھر کا، اب یہ کس کی یہ رسوائی ہے، یہ دروازہ ٹوٹا کیسے، کس نے آگ لگائی ہے، اب کون جواب اس کا دے گا، گھر کا وارث جواب۔ خود ساختہ دربان، خود ساختہ دربان، خود ساختہ دربان، یہ اصطلاح یاد رہے گی آپ کو، یعنی امپائر کنگڈم میں بڑی معتبر اصطلاح ہے دربانی، مگر جب خود ساختہ لگ گیا تو اس میں نہ سینٹیٹی ہے، نہ تقدس ہے، نہ ایکچویلٹی ہے، نہ فیکچویلٹی ہے، نہ ریالٹی ہے، اتنی بڑی فینٹیسی ہے امت مسلمہ کے سامنے۔ خود ساختہ دربانوں کو دیکھو کیسی غفلت چھائی ہے، یہ کیا حال بنایا گھر کا، اب یہ کس کی یہ رسوائی ہے، یہ دروازہ کیسے ٹوٹا، کس نے آگ لگائی ہے، اب کون جواب اس کا دے گا، گھر کا وارث جب آئے گا۔ وارث بھی وہ مظہر قدرت، کون و مقام میں ایک مظہر کل، وہ ختم ولایت، وہ ختم امامت، وہ جانے ختم رسول، یعنی خاتم النبیین کہتے ہوئے دنیا گھبرا رہی ہے۔ یہاں خاتمیت 3 مدارج پر ہے، وہ ختم ولایت، وہ ختم امامت، وہ جانے ختم رسول، اس کے قہر و غضب کی زد میں ہے جس کو ایک آن تعامل مشرق و مغرب کو الٹے گا، گھر کا وارث جب آئے گا۔ دعوت میں نبی، سہولت میں علی، سب حلم حسن کا سرتا سر، مکمل ہے مکمل۔ دعوت میں نبی، سہولت میں علی، سب علم حسن کا سرتا سر، شبیر کے دل کی قوت وہ، عدل الہی ستوت دعوت، وہ 11 اماموں کی ایک دعا، آہے دل زہرا کا اثر، وعدہ حق کا وفا کر دے گا، گھر کا بے دردوں نے
ایسا لوٹا جس کے نشان اب تک باقی ہیں. گھر کے گوشے گوشے میں یہ ٹوٹی ہوئی قبریں کیسی ہیں. بچے جیسے نیند میں چیخیں کچھ ایسی صدائیں آتی ہیں. اب کیسے خاموش رہے گا گھر کا وارث جب آئے گا مسجد کا ادھورا شقشقیہ. اب کیسے رہے گا سر مغو جو کھچ کے رکی مقتل میں اس تلوار سے اب ٹپکے گا لہو. اور ورد زباں ہو یا ہو یا من ہو یا من لا ہو الا ہو. ارض و سما میں سور پھکے گا گھر کا وارث جب آئے گا. ہے نا جوشن کبیر کے پڑھنے والوں سے گفتگو ہو رہی ہے. مسجد کا ادھورا شقشقیہ. ابن عباس نے پوچھا تھا ادھورا کیوں چھوڑ دیا مولا؟ تکمیل پائے گا شقشقیہ. مسجد کا ادھورا شقشقیہ. اب کیسے رہے گا سر مغو جو کھچ کے رکی مقتل میں اس تلوار سے اب ٹپکے گا لہو. اور ورد زباں یا ہو یا من لا ہو الا ہو. ارض و سما میں سور پھونکے گا گھر کا وارث جب آئے گا. اب نام خزاں کا کوئی نہ لے یوں فصل بہاری آتی ہے. مومن نا امید نہیں ہوتا. اب نام خزاں کا کوئی نہ لے یوں فصل بہاری آتی ہے. لو سب کی باری ختم ہوئی اب اپنی باری آتی ہے. اب نام خزاں کا کوئی نہ لے یوں فصل بہاری آتی ہے. لو سب کی باری ختم ہوئی اب اپنی باری آتی ہے. یہ نیمہ شعباں نور کی شب مولا کی سواری آتی ہے. پھر بے وارث کون رہے گا گھر کا وارث جب آئے گا. تو پھر پڑھوں گا. اس میں میرا عقیدہ اس میں میری دلیل ہے. اب نام خزاں کا کوئی نہ لے یوں فصل بہاری آتی ہے. وہ سب کی باری ختم ہوئی اب اپنی باری آتی ہے. یہ نیمہ شعباں نور کی شب مولا کی سواری آتی ہے. پھر بے وارث کون رہے گا گھر کا وارث جب آئے گا. اس رات میں روح وفا کے ذمے ہے سب کی نامہ بری. تم بھی ایک عریضے میں لکھو اپنا سوزے جگری. تاروں کی چھاؤں میں ان کا قاصد آئے لے کے خوشخبری. کس کس کا خط ہے کہہ دے گا گھر کا وارث جب آئے گا. الہی و سیدی و مولایا و ربی. پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو ہمیں پریشان ہے حضرت حجت بقیت اللہ فی الارض کا واسطہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. جو ہمیں پریشان ہے بقیت اللہ کا واسطہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. جو بچے ہم میں بہنیں ہم میں حیران ہیں پریشان ہیں بقیت اللہ کا واسطہ ان کی حیرانی و پریشانی کو دور کر دے. جو ہم میں بیمار ہیں واسطہ بقیت اللہ کا انہیں شفاء کامل عطا فرما دے. پروردگار واسطہ بقیت اللہ کا ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات. اللہ